الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال سبحانه وتعالى في شان رسوله الكريم إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 75 تک ہم نے تفسیر، ترجمہ اور اس کی تفسیر پر روشنی ڈالی تھی۔ انشاءاللہ اب ہم یہاں سے آیت نمبر 76 سے انشاءاللہ آیت نمبر 80 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس کو بیان کرنا اور اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، گزشتہ نشست میں آپ نے سنا کہ یہود و نصارہ جو ایمان والوں کے مال کو ہڑپنے کو جائز سمجھتے ہیں اور ان سے اگر کوئی قرض لیا جائے، ان سے کوئی اگر مال زر، کوئی اگر دولت ان سے لی جائے تو اس کو واپس لوٹانا ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے لیے مسلمانوں کے مال کو حلال سمجھتے ہیں اور مومنین کو وہ لوگ جاہل سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے بیٹے سمجھتے ہیں۔ تھوڑی بہت ہم سزا پائیں گے پھر آخرکار جنت میں چلے جائیں گے، اس طرح کا ان کا ایمان ہے۔ وہ لوگ اس طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ گزشتہ نشست میں آپ نے سنا تھا آیت نمبر 75 میں۔ اب یہاں پہ میں نے جو آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا تلاوت کا، وہ آیت نمبر 76 ہے۔ اس میں فرمایا بلا من اوفا، یہاں سے ہم آغاز کریں گے اپنی گفتگو کا۔ فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو اللہ تعالیٰ متقین کو محبوب رکھتا ہے۔ آپ نے آیت نمبر 75 میں سنا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی، گزشتہ نشست میں بھی، کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے جب کوئی مال لیتے ہیں اور یا پھر کوئی وعدہ کرتے ہیں یا پھر کوئی چیز لیتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں اور حلال سمجھتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو وہ لوگ ہدایت پہ نہیں سمجھتے، ہم کو اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتے ہیں۔ پھر اسی سے جڑی ہوئی آیت متصل آیت نمبر 76 جس کا ہم آج سے آغاز کریں گے، اس میں فرمایا کیوں نہیں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا۔ اب یہ بات جو ہے ایمان والوں کے لیے ہے، جس نے اپنے عہد کہتے ہیں وعدے کو، وعدہ پورا کرنا، اور جس نے اپنا عہد پورا کیا، اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس آیت میں مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا ایمان اور عقیدہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ایمان کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، قرآن کا پیغام اور اسلام کا اور دین کا حقیقی مزاج کیا ہے بتا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ
سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مسلمانوں سے مال کچھ لیں تو واپس دینا ضروری نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنا مزاج اور دین کا مزاج اور ایمان والوں کے مزاج کو بتا رہا ہے کہ تم جس کے پاس سے بھی مال لیے ہو، قرض لیے ہو، دولت لیے ہو، کوئی امانت تمہاری پاس رکھائی گئی ہو، یا پھر تم نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا ہو، یا پھر تم نے کسی کے ساتھ کوئی قسم کی تھی ہو، یہ وعدہ پورا کرنا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جو ہے ایمان والے کے مومن ہونے کی اور دینی مزاج تو یہ ہے کہ وہ کسی سے وعدہ کرے یا کوئی قرض لے یا پھر کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس کو وہ پورا کرتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے لاڈلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بے ایمان ہے اس کے ساتھ بے ایمانی جائز ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ جو نا کافر ہے، جو مسلمان نہیں ہے یا پھر جو یہودی نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کا مال ہڑپ لینا اس کے لیے جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ میرے لاڈلے بندے تو وہ لوگ ہیں، میں تو ان سے محبت کرتا ہوں جن کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، واپس ان کا مال لوٹا دیتے ہیں۔ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں جو وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وعدہ قرض کے برابر ہے۔ جس طرح قرض لیا جاتا ہے تو قرض کو لوٹانا واجب ہے، اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی شخص سے واجب وعدہ کرتا ہے، چاہے وہ وعدہ مسلمان سے کرے، غیر مسلم سے کرے، یہودی سے کرے، نصرانی سے کرے، مرد سے کرے، عورت سے کرے، اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا اس پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ خدا سے بھی کوئی وعدہ کرتا ہے، کوئی عہد کرتا ہے اور پکا کسی بات کی وہ قسم کھاتا ہے تو اس پر واجب اور لازم ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے۔ اب مثال کے طور پہ کسی بندے نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ مولا اگر تو میرا یہ کام کر دے تو میں تیری راہ میں اتنا خرچ کروں گا یا پھر روزہ رکھوں گا، کوئی بھی کسی بات کی وہ قسم کھا لے تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جس نے جو قسم کھائی ہے، جو عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے اس کو نہ توڑے اور اس کو پورا کرے۔ اور اگر کوئی قسم توڑتا ہے خدا کی کھا کر تو پھر اس کے لیے حکم دیا گیا کہ پہلے تو تم قسمیں ایسی کھاؤ ہی نہ جس کو تم ادا نہ کر سکو، اس کے باوجود بھی اگر تم کوئی قسم کھا کر مجبوراً کسی وجہ سے توڑ دیتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا پھر 3 دن تک مسلسل روزہ رکھو یا پھر جو ہے ایک غلام کو آزاد کرو، تمہارے لیے جو آسان ہے وہ کرو۔ اس آیت میں مزاج یہ بتا رہا ہے خدا ایمان والوں کو اور یہود و نصارہ کو، تم سمجھتے ہو کہ وعدہ پورا نہ کرنا یہ تمہارے لیے جائز ہے اور ایسا کر کے تم بچ جاؤ گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ جو ہے اللہ کے لاڈلے ہو تو تمہارے لیے جائز ہو گیا کہ تم غیر مسلم کو یا پھر جو تمہارے مذہب کا نہیں ہے اس کے ساتھ تم وعدہ خلافی کر سکتے ہو، اس کے مال کو ہڑپ سکتے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلا من اوفا بعہدہ، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے واتقا، اور ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں دور جاہلیت کی تمام چیزوں کو اپنے پیروں تلے رون دیتا ہوں، حضور کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ میں دور جاہلیت کی جو رسم ہے، رواج ہے، جو طور طریقہ، جو انسانیت کے رشتے ناتے، جو بھی ان کا اپنا طریقہ تھا، وہ سارے دور جاہلیت کے رسم و رواج کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اب میں جو دین تم کو سمجھاؤں گا بس وہی دین چلے گا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ پھر ساتھ میں حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ہے سوائے ایک چیز کے، دور جاہلیت کی تمام چیزوں کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں سوائے ایک چیز کے، وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ امانت ہے، یعنی کہ تمہارے پاس کسی کی کوئی امانت ہے تو وہ میں نے اس کو تم کو معاف نہیں کروں گا، وہ دور جاہلیت کی تھی ہو، 10 سال پرانی تھی ہو، 100 سال پرانی تھی ہو، وہ امانت کو تمہیں واپس لوٹانا تم پر واجب ہے، وہ قرض کی شکل میں ہو، وعدے کی شکل میں ہو، امانت کی شکل میں ہو یا پھر قسم کی شکل میں ہو، تم نے اگر کوئی وعدہ کیا تھا ہو تو پھر اس وعدے کو پورا کرنا تم پر لازم ہے، تمہارے پاس کوئی امانت تھی ہوگی اگر تو اس کو لوٹانا لازم ہے۔ یہ کیوں بولنا پڑ رہا ہے؟ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو مال ہڑپ کر ان کا مال کھا لیا جا سکتا ہے، واپس ان کو قرضہ لیا ہوا ان کا مال لوٹانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پھر ضروری نہیں اللہ معاف کر دے گا ہم کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ان کا رد کرتے ہوئے اس کے بعد کی آیت میں بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے، تم پہ لازم ہے کہ تمہارا وعدہ پورا کرو، اللہ سے ڈرنے والا بندہ تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور ان کے دیے ہوئے مال کو واپس لوٹاتا ہے، قرض کو واپس کرتا ہے اور جو ہے قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے، اور ایسے وعدے ایسے مزاج رکھنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تم اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہو نا کہ ہم اللہ کے لاڈلے بندے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تو اللہ سے ڈرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو امانت کو
امانت میں خیانت نہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر جو ہے اگر مسلمان بھی جو ہے یا پھر دین کا مزاج بھی اسی طرح ہوتا کہ کافروں کا مال اگر تمہارے پاس جمع کر دیا جائے تو تم اسے ہڑپ لو، کافر کا قرضہ واپس کرنا ضروری نہیں، یہودی نصرانی کا مال واپس کرنا ضروری نہیں، ان کا مال جائز ہے تم پہ، حلال ہے تم پہ، اگر اس طرح ہوتا تو پھر ایک تو جو ہے اسلام پہ ریمارک ہوتا تھا کہ یہ کیسا دین ہے، کیسا مذہب ہے کہ ان کا مذہب دوسروں کے نقصان کی بات کرتا ہے، ایک یہ بات، پھر دوسرا کیسے رسول ہے جو لوگوں کے نقصان کی تعلیم دیتے، پھر تیسری بات اخلاق پہ بھی حضور کے سوال ہوتا، چوتھی بات ایسا دین پھیلتا نہیں تھا، پھر لوگ ایسے لوگوں کے قریب آنے اور ایسے مذہب کے قریب آنے سے کتراتے تھے، دیکھو ان کا کیسا مذہب ہے جو دوسروں کا نقصان کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں پر کمال تو دین کا یہ ہے کہ سامنے والا کافر بھی ہو، دشمن بھی کیوں نہ ہو، اس کے حصے کی امانت جو تمہارے پاس ہے، دشمنی اپنی جگہ پہ، تمہارا وہ قتل کرنے لگا ہے تو تم بھی میدان جنگ میں آؤ، تم بھی لڑو اس سے، قتل و قتال کرو، جہاد کرو، وہ الگ سبجیکٹ ہے، مگر سامنے والا کافر ہونے کی وجہ سے اس کی امانت میں تم خیانت کریں گے، اس کا قرضہ نہیں لوٹائیں گے، اس طرح نہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا، ایک ایسے سادہ انسان، سادہ مزاج شخص کے لیے ایک محیر العقول، اس کی عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والا مزاج ہے یہ، کہ دیکھو کیسا اسلام ہے بھائی، تمہاری جان کا بھی دشمن کیوں نہ ہو اس کے وعدے کو پورا کرو اور اس کے پیسے کو واپس لوٹاؤ، تمہاری جان کا بھی دشمن کیوں نہ ہو، وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، اس کی امانت میں خیانت نہ کرو، اس کا مال لوٹاؤ، پھر میدان جنگ میں آؤ تو جنگ کرو، قتال کرو، وہ سب صحیح ہے، مگر اس سبجیکٹ میں تو تمہارے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، تم اس کے دیے ہوئے مال کو واپس لوٹاؤ۔ تو ایک ایسی ادا ہے جو کفار کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے، ایک سادہ ایک ظالم مزاج کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے، بدبخت کو بھی، عام سوچ کامن سینس رکھنے والے انسان کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے یہ ادا، جس کی طرف اسلام ترغیب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو ایسے مزاج رکھنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اسلام میں اگر جو ہے وعدہ خلافی کو اجازت دی جاتی، جھوٹ بولنے اور لوگوں کا مال ہڑپنے کی اگر اجازت دی جاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن آرام فرما رہے، 3 دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے قیام کیا، اور وہاں سے جاتے جاتے جو ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جو ہے کیا کہتے ہیں، مکہ کے کفار مشرکین کا مال میرے پاس ہے، ان کی امانتیں میرے پاس ہے، تم انہیں واپس لوٹانا، اس کا اتنا مال میرے پاس ہے، اس نے اتنا مال میرے پاس رکھایا، سونے جواہرات ہیرے مال زر، ان کا تجارتی سامان، یہ سب کچھ کفار مشرکین حضور کے پاس رکھا رہے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں ان سے ہماری نہیں بنتی، ان کا خدا الگ ہے، ہمارا خدا الگ ہے، یہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ان کی ہماری ذاتی دشمنی ہے، ذاتیات پہ آئی ہے بات، ذاتی دشمنی ہے، مذہبی اختلاف ہے، مگر وہ سب اپنی جگہ پہ، مگر یہ ایسا سچا نبی ہے، ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کو واپس لوٹاتا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ تو یہ کفار مشرکین بھی حضور کے پاس اپنا مال رکھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ دینی مزاج تو یہ ہے، کیوں نہیں کہ تم اپنے کیا کہتے ہیں جن سے تم نے وعدہ کیا ہے، جس نے تمہارے پاس امانتیں رکھائی ہے، اس کو تم واپس لوٹاؤ اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ہی محبت رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کئی کفار مسلمان ہو گئے، کئی مشرکین جو ہے مسلمان ہو گئے، تو یہ اس سے چھٹی ملنے والی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کافر کا بھی 1 روپیہ بھی اگر آپ نے اگر کسی کو قرضہ لیا ہوا ہے تو قیامت میں اس کی بھی پوچھ ہوگی، آپ کو اس کے بھی حساب سے سزا اور جزا سے گزرنا ہوگا، اس سے کسی کو چھٹی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ پر اگر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے لاڈلے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اپنے وعدوں کو پورا کرو مسلمانوں۔ آج کل تو بڑی آسانی سے کاروبار میں اتنی جھوٹ بولی جاتی ہے، ہاں بے شک میں کر دوں گا بے فکر رہے، حالانکہ اس کو پتا ہے وہ نہیں کرنے والا ہے، پھر بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، کہا تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے۔ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو پیارے بھائی، اب ہم باتوں میں ایک فلو میں سامنے والے سے وعدے کر دیتے ہیں جی، اس لیے ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، خوشی میں تم وعدہ نہ کرو کسی سے، سامنے والے اب آپ کا مزاج اچھا تھا اور خوشی میں جو ہے آپ نے کچھ خوشخبری تھی، آپ نے جو خوشی میں بس ایسے وعدہ کر دیا، آپ کو خود پتہ ہے وہ آپ کی بس کے باہر ہے، بس آپ کا موڈ اچھا تھا، آپ نے خوشی میں وعدہ کر دیا، وعدہ پھر بعد میں وہ شخص آپ سے آیا اور سوال کیا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، اب مجھے بلائیے، تو پھر آپ پھنس جائیں گے، پھر اب وعدہ قرض کے برابر ہے، آپ کو لوٹانا ہوگا جو آپ نے اس سے وعدہ کیا، اس لیے خوشی میں وعدہ نہ کرو، غصے میں فیصلہ نہ کرو، یہ جو ایک تجربے کی باتیں ہیں جی، غصے کا فیصلہ بھی جو ہے وقتی ہوتا ہے، پھر بعد میں بولنے میں غصے میں کئی مسلمان
انسان کئی لوگ ایسے خاص کر کے غصے میں طلاقیں دے دیتے ہیں بیویوں کو اپنی, جھگڑا کرتے ہیں, گالی گلوچ, نہیں میں غصے میں بول دیا, پھر الفاظ واپس آنے والے نہیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی جو ہے کیا کہتے ہیں لا علمی میں جو ہے بعض عورتوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو ہے غصے کا اظہار کیا, تو جب جیسے ان کو پتہ چلا وہ لوگ معافی چاہنے لگے. نہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ صبر جو ہے اول وقت میں ہی جو کیا جاتا ہے وہی صبر کہلاتا ہے. یعنی آپ کے مزاج کے خلاف, آپ کی پسند کے خلاف کوئی بات سننے کو ملے تو فوری جو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس پہ جو اظہار کرتے ہیں غصے کا, وہی چیز مانی جاتی ہے آپ کی. بعد میں پھر نہیں غلطی ہو گئی فلاں یہ دوسری چیز ہے. پہلا جو آپ کے غصے پہ جو آپ نے صبر کیا وہ صبر ویلیبل ہوتا ہے. معلوم ہو جانے کے بعد میں آپ اس کی اتنا کیا کہتے ہیں ارے ہو اچھا ہوا, ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ, بعد میں پتہ چلا کہ وہ چیز اچھی نہیں ہے ہمارے لیے, اللہ نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا صحیح کیا, وہ بعد میں اس کی حکمت سامنے آنے کے بعد آپ بول رہے ہیں مولا تیرا شکر ہے, یہ ویلیبل نہیں ہے. اول وقت میں جو صبر کیا جاتا ہے وہ صبر ویلیبل ہے بتایا. تو اسی طرح کیونکہ یہ نقصان ہوتا ہے غصے میں غلط فیصلے کرنے کی وجہ سے, تو وعدہ خوشی میں نہیں کرنا چاہیے اور غصے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو بہرکیف اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان کے مزاج کو اور مومن کے مزاج کو بتا رہا ہے کہ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا اور امانت میں خیانت نہیں کرتا اور اپنی قسموں کو پورا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 77 میں بیان کیا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت جو ہے خریدتے ہیں, ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کلام فرمائے گا اور قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ان کو پاکیزہ کرے گا, ولا یزکیہم, نہ ان کا تزکیہ کرے گا, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہی اسی آیت کا یہ کنٹینیوشن ہے جو ہمارا عنوان چل رہا ہے وعدہ خلافی. یہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین یہود و نصارہ کے مزاج کو بتا رہا ہے. ان الذین, اور مسلمانوں میں بھی ان لوگوں کی طرف مزاج, ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اور اپنے ایمان کو بیچتے ہیں اور اپنے عقائد کو بیچتے ہیں اور اپنے کیا کہتے ہیں نظریات کو بیچتے ہیں اور قرآن کی حقیقی معنی اور اس کے مفہوم کو بیچتے ہیں. اس کی طرف اشارہ ہے. بے شک جو لوگ اللہ کے وعدے کو بیچتے ہیں اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی عوض کے بدلے میں, تھوڑے سے مال اور تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں وہ اپنے وعدے کو توڑ رہا ہے اور اپنی قسموں کو توڑ رہا ہے اور حقیقی پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں توڑ رہا ہے. ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک لا خلاق لهم, ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اولئک, ان لوگوں کے لیے لا خلاق لهم فی الاخرہ, آخرت میں قیامت کے دن ان کو کوئی صلہ ملنے والا نہیں. اب اس آیت میں دیکھیے, یہ آیت دراصل نازل ہوئی ہے یہودیوں کے بارے میں. وہ لوگ کیا کرتے تھے, یہود و نصارہ, قرآن کی جو ان کی کتابیں تھی توریت اور انجیل وغیرہ, یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ کتابوں میں سے اصل عبارتوں کو کیا کہتے ہیں میٹ دیتے تھے اصل, اور امت تک پیغام پہنچانے میں چوری کرتے تھے اور جو ہے کیا کہتے ہیں سرکار دو عالم کی عظمت کو چھپاتے تھے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ بیان, اور اس کی وجہ کیا تھی, پیسہ تھا اس کی وجہ. تھوڑی سی آیتوں کے, تھوڑی سی دولت کے بدلے اور اپنے دین کو فروغ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو خریدنے کے لیے, ان کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے, اس میں فساد ڈالنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے, قرآنی آیتوں میں معنی میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی کتابوں میں سے جو ان کی بائبل وغیرہ ہے, انجیل وغیرہ ہے, یہ کتابوں میں سے وہ لوگ جو ہے اصل معنی کو نکالتے تھے یا نہیں تو الفاظ کی تبدیلی کر دیتے تھے, یا پھر فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ, ان کے مطلب کی کوئی بات نہیں ہو تو سیدھے وہ آیتوں کو نکال دیتے تھے. جس طرح سرکار کی شان میں آیتیں جو تھی وہ آیتوں کو ہی نکال دیتے تھے, اور یا پھر جو ہے ان کے مزاج کے خلاف اگر کوئی آیتیں ہوتی تو اللہ وہ آیتوں کو بھی نکال دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ادھر سے وہ حرکتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی اصل حرکتوں کو پردہ اٹھا کر بتاتا تھا کہ دیکھو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنی آیتوں سے آیتوں کو نکالتے ہیں, اپنے کلام سے, میرے کلام سے آیتوں کو نکالتے ہیں اور تھوڑے سے مال کے بدلے میں ایمان کا سودا کرتے ہیں, تھوڑے سے مال کے بدلے میں یہ لوگ اپنے ایمان کو بیچتے ہیں. تو یہ اصل یہ مزاج یہود و نصارہ کا ہے. وہی مزاج آیا ہے مسلمانوں میں منافقوں کی صورت میں آیا ہے.
وہی مزاج آیا ہے مسلمانوں میں ایسے باطل عقیدے باطل فرقوں کی صورت میں آیا ہے، جو اصل قرآن کی آیتیں اور اس کے اصل پیغام کو چھپایا جا رہا ہے امت تک، اور اس کے معنی کو بدل دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن کی حروف کو کوئی نہیں میٹ سکتا، قرآن کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، تو اس لیے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ قرآن کے الفاظ کو تو کوئی نہیں بدل سکتے، لہٰذا کیا کیا جائے، اس کے معنی میں تبدیلی لائی جائے، اس کے معنی میں تبدیلی لائی جائے، تاکہ جو ہے اور ایسی آیتوں کو بیان کیا جائے جو کفار اور مشرکین کے لیے اتری ہے، وہ آیتوں کو مسلمانوں پہ تھوپا جائے، وہ آیتوں کو مسلمانوں سے تشبیہ دے کر مسلمانوں میں بیان کیا جائے، جیسے کہ سرکار دو عالم کی شان اور نبی کی عظمت کو بیان کرنا ہے، تعظیم کو جو ہے شرک سے تعبیر کر کے جو ہے مسلمانوں کو سرکار دو عالم کی غلط تصویر بتائی جا رہی ہے، سرکار دو عالم کا غلط مقام بتایا جا رہا ہے، جو سرکار کی شایان شان نہیں ہے وہ سرکار کے لیے بولا جا رہا ہے، اور جو جیسی سرکار کی شان ہے ویسی سرکار کی شان نہیں بتائی جا رہی ہے، اور جو اصل اسلام کا جو پیغام ہے، اصل دین کا جو مزاج ہے، اس کو چھپا کر اس میں اس کے معنی میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ساری باتوں کا قرآن میں ذکر کیا، حروف بھی بیٹھتے ہیں، اس کے بعد کی آیتوں میں آئے گا، اپنے وہ لفظوں کو مروڑتے ہیں، اسی کے بعد میں کی آیت میں آ رہا ہے وہ بھی 78 79 میں کہ جو ہے یہ یہودی لوگ، نصرانی لوگ، اہل کفار، اہل کتاب کیسے لوگ ہیں، اس اپنے لفظوں میں بھی مروڑ کرتے ہیں، ایک تو ایک جگہ پہ فرمایا سیدھے سیدھے یہ عبارتوں سے آیتوں کو نکالتے ہیں، یحرفون الکلمہ، آیتوں کو مٹا دیتے ہیں، اور ایک جگہ پہ فرمایا اپنے لفظوں کو مروڑتے ہیں، یعنی کہ ایک بات تھی وہاں پہ دوسری بات بتاتا ہے اس کو، ایک تھا تو وہاں پہ دوسرا مراد لے کر بیان کرتا ہے، تو یہ ان کا مزاج ہے، شروع سے یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ بول کر خدا ان کو ٹوٹل جو ہے جھوٹا ثابت کر دیا، یہ لوگ تو جو ہے نبی پر جھوٹ، خدا پر جھوٹ بولنا، آیتوں کو نکالنا، یہ تو ان کا شیوا ہے، ان کا مزاج ہے، یہ تو ہمیشہ ایسے کرتے آ رہے ہیں، ایسا بول کر ان کو ننگا کر دیا اللہ نے اسی وقت، اور قیامت تک کے آنے والے مومنین کو اور ان کے مزاج کو یہ بتا دیا کہ یہ ایسی قوم ہے، ان پر تم بھروسہ نہ کرنا، اور یہ اپنی کتابوں کو لا کر آیتوں کو پیش کرے تو ان پر بھروسہ نہ کرنا، یہ تو لفظوں کو مروڑنے والے ہیں، آیتوں کو نکالنے والے ہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں ایسا کہ یہ تم میرے بیٹے ہو، میرے ماننے والوں کے لیے جو ہے مال ہڑپنا جائز ہے، اب یہ آیتیں لائے ہیں اور اپنی اپنی کتابوں میں درج کر کے اب لوگوں میں بیان کرتے ہیں، یہ لوگ کون لوگ، ان کے علماء، دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے گاڈ سے، جی اللہ نے فرمایا ہے کہ مومنین کے ساتھ ایسا کرو، ہم اللہ کے لاڈلے بندے، اللہ ہم کو بخش دے گا، اب اپنی منمانی آیتوں کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شبہات کو پیدا کر دیتے تھے، دیکھو رسول تو ایسا ہوتا ہے، رسول کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، اگر نبی ہوتے تو بھی یہ بات تھی، وہ بات تھی، شبہات پیدا کر کے ایمان والوں کے ایمان میں خلل پیدا کرنا، یہ ان کا بنیادی ٹارگٹ تھا، مین فوکسنگ جو تھی ٹارگٹ وہ یہی تھا، کیونکہ حضور سے حسد تھا، حضور سے دور ہو جائے قوم اگر تو پھر اپنے آپ گمراہی کی طرف آ جائے گی اور ان کے مزاج کو اپنا لے گی، ان کے مذہب کو اپنا لے گی، تو اس کو اپنانے کے لیے انہوں نے جو کچھ ان سے بنتا تھا وہ سب کچھ کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی شان بھی کیا نرالی ہے، ایک ایک ادا کو، ان کی ایک ایک حرکت کو اوپنلی بیان کیا، یہ لوگ کیسے اوپر بظاہر کیسا چہرہ ہے ان کا اور اندر ان کا کیسا چہرہ ہے، اب یہ تو بات ہوگی کفار کی، اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی، مگر اب اس میں آیتوں میں جو ہے ایک آیت کا خاص حکم ہوتا ہے اور ایک عام حکم ہوتا ہے، میں بار بار کہا ہوں آپ سے یہ بات کہ آیت کا جو خاص حکم یعنی شان نزول، جو آیت کا نزول ہوتا ہے، کن کے بارے میں یہ خطاب ہے، کس سے گفتگو فرمائی جا رہی ہے، یہ آیت کا موقع محل، شان نزول، کس سے خطاب، یہ جو ہے یہ آیت خاص اسے کہتے ہیں، یہ نزول جو ہوا ہے خاص ان کے لیے، مگر اس کا جو حکم ہوتا ہے، اس سے جو سبق، اس سے جو عبرت ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے، جس طرح کہ کلاس میں اگر کوئی بچہ شرارت کرے تو ٹیچر اس کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، تو شرارت اس نے کی، مارا اس کو گیا، جی سبب ڈسٹربنس کا وہ بچہ بنا، تو مار کھایا، یہ ریزن بنا وہ بچہ شرارت کی وجہ سے، مگر دوسرے لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے، دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں کیا ہے، عبرت ہے، تو مار جو کھایا فلاں بندے نے کھایا، عبد الرحمن نے مار کھائی ہے، جی تو خاص کس کے لیے مار کھائی، سزا کا سبب کون بنا، عبد الرحمن بنا، تو یہ خاص ہے، اور جو ہے عام کیا ہے اس میں، سب عام یہ ہے کہ تمام کے تمام کو جو ہے اس میں ٹیچر اس کو مار کر سب کو یہ عبرت دے رہا ہے اور درس دے رہا ہے کہ دیکھو شرارت کریں گے تو تم بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے، تمہارے لیے بھی سزا مقرر کی جائے گی، یہ جو ہے حکم عام ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے جو ہے کفار اور مشرکین تھے، یہود و نصارہ تھے، جو آیتوں کو چند دولت کے عوض میں جو ہے جو بیچتے تھے آیتوں کو، ان کی خاص ہے، اب اس میں عام حکم یہ ہے
کہ جو شخص ایسا کرے گا، چاہے وہ مومن ہو، عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ولی ہو، تابعی ہو، کوئی بھی شخص، محدث ہو، مفسر قرآن ہو، تفسیر بیان کرنے کوئی بھی شخص ہو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چند روپے میں اگر کے لیے چند دولت کے عوض میں اگر کوئی بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صحیح نہیں پہنچاتا، اگر یہ دن بدن فرقے کیوں بنتے ہیں مجھے بتائیے؟ دن بدن جو اتنے فرقے بنتے جا رہے ہیں، ہر کوئی یہ مذہب ہر کوئی اپنے فرقے کو، اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے لگا ہے۔ کوئی اسلام کو پروموٹ کرنے پہ کسی کا کام نہیں چل رہا، کوئی دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور ان کے ادب اور ان کی تعظیم اور ان کی سنت، یہ تینوں کو ملا کر ایک ہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، ادب نہیں ہے تو پھر وہ بھی ادھوری بات ہے، عشق ہے، ادب ہے، اطاعت نہیں تو پھر وہ بھی ادھوری بات ہے۔ ایک ہی دین اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ، تو یہ تینوں باتیں جہاں پر جمع ہوں گی وہی دین مکمل ہے، جہاں پر عشق بھی ہو، ادب بھی ہو اور سنت اطاعت بھی ہو۔ اگر کوئی عشق کی بات کرے، تعظیم نہیں ہے یا پھر سنت کی اتباع نہیں ہے تو پھر وہ بھی ادھورا دین ہے۔ تو یہاں پر جو فرقے بنتے ہیں، کیوں بنتے ہیں؟ کوئی ایک سبجیکٹ کو، ان تینوں میں سے کسی ایک سبجیکٹ کو پکڑ کر وہ ایک ہی سبجیکٹ پہ اگر کوئی فوکس کرتا ہے اور اس میں غلو کرتا ہے، اوور کرتا ہے، اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں انتہا پسندی تک اگر کوئی جاتا ہے تو اس سے فرقہ جنم لیتا ہے، چاہے وہ عشق کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، چاہے وہ عشق کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ادب کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، بس عشق میں ایسے فیصلے سنا دیے، ایسے بشارتیں سنا دیے، خوشخبریاں سنا دیے کہ حضور کی سنتوں سے دور جا رہا ہے بندہ، جی جنت کی بشارت بیٹھے بیٹھے سنا دیے، نماز نہیں، کچھ نہیں، سب جان چھڑا دیے، اور وہ بندہ ایسا متقی، ایسا جو ہے آرام سے بیٹھ گیا، آرام طلب ہو گیا کہ فرائض بھی اس کے لیے معاف ہو گئے، عبادتیں معاف ہو گئی۔ یہ بھی دین کامل نہیں ہے، یہ بھی دین ناقص ہے۔ دین کامل کب ہوتا ہے؟ یہ تینوں چیزیں جب ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں وہی دین کامل ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ فرقے جو جنم لیتے ہیں کسی ایک سبجیکٹ کو پکڑ کر اسی پر فوکس کر کے دوسروں کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو فرقے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس میں؟ ان الذین یشترون، جو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں اس کی آیتوں کو بیچتے ہیں، اس کا صحیح پیغام امت تک نہیں پہنچاتے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جو کوئی صرف عشق کا تو ٹھیکہ لے، عشق کی تو بات کرے مگر اس میں ادب نہیں ہے، ادب کی کمی ہے۔ میں بول رہا ہوں، حالانکہ جنرلی آپ سمجھتے ہیں کہ عشق کرنے والا تو ادب والا بھی ہوتا، نہیں، ضروری نہیں، ایسے بھی بے ادب عاشقوں کو دیکھے ہیں ہم، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بھی ہیں، حضور سے بے پناہ عشق بھی کرتے ہیں۔ بھائی صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، موجودہ دور میں عوام کی بات کر رہا ہوں، جو اپنے حساب سے عشق کی بات کرتے ہیں اور اپنے حساب سے جو ہے تعظیم کی بات کرتے ہیں، ان کے حساب کا عشق ہے، ان کے حساب کا ادب ہے، مگر ان کی وہ حرکتیں سراسر بے ادبی پر معمور ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں بیان فرمایا، اے ایمان والو، نبی کے سامنے ان کے دربار میں اپنی آواز کو بلند مت کرو، اپنی آواز پست رکھو، تمہارے اعمال ضبط کر دوں گا میں۔ یہ کب بتایا معلوم؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے میں حضور کے سامنے بحث کر رہے تھے بلند آواز سے، تو ان دونوں کی بحث تھوڑا بلند آواز سے ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے دونوں کو کہا، جی ابو بکر عمر، خاص آیت کا شان نزول جو سبب ہے وہ بتا رہا ہوں میں، اے ایمان والو، تم نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو، جس طرح آپس میں دوستوں سے بات کرتے ہو ایسا میرے نبی سے مت پیش آؤ، اگر تمہارا یہ رویہ رہیں گا تمہارے اعمال ضبط کر لوں گا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط کر لوں گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ضبط کر لوں گا میں۔ یہ کس کو بول رہا ہے خدا؟ صحابہ اکرام سے خطاب، اب ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے مجھے بتائیے؟ تو نبی کا وہ دربار ہے جہاں پہ سانس لینا بھی بے ادبی ہے، یہ ہے اب کمال درجے کا ادب۔ آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں، حاضری کے لیے جاتے ہیں، جی سرکار دو عالم کے دربار میں جو ہے، اب سامنے جب روزے کی جالی ہوتی ہے، ایسے بھی دیکھنے عاشقوں کو دیکھنے کو ملتا ہے، جاہل عاشق بلند آواز سے سلام پڑھتے ہیں، بلند آواز سے جو ہے لبیک 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 یا رسول اللہ کے، اپنی آنکھوں سے میں ریسنٹلی یہ دیکھ کر بول رہا ہوں آپ کو، اپنا منظر یہ تعجب ہوا مجھے، یہ کیسے بیوقوف، ان لوگوں کو کوئی تعلیم نہیں دیتا کیا؟ ان کو کوئی تربیت نہیں کرتا کیا؟ یہ علماء سے یہ سارا سنتے ہیں پھر یہ باتیں نہیں سنتے کیا؟ تو ایسا عشق، بے ادب عشق چاہیے بھی نہیں۔ اللہ صحابہ کو بول رہا ہے تمہارے اعمال ضبط کر لوں گا، تم حضور کے روزے کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ لگا کر سمجھ رہے، چیخ چلا کر کے لبیک لبیک، یہ تمہارا ادب قبول ہوگا، یہ عشق قبول ہے؟ یہ تو بے ادبی ہے سراسر، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، تم بلند آواز سے سلام بھی نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ بلند آواز سے، آپ نبی کا دربار ہے ایک۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم
اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. ہائے 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 جی، مگر وہ لوگ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں. واہ جی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے اور للتقوی ان کے، اور یہ جو ہے ان کا اس طرح دھیمی آواز میں رسول کے دربار میں بیٹھ کر گفتگو کرنا، اپنا دکڑا سنانا. ایسا بھی نہیں کہ بالکل تمہاری آواز ہی نہ نکلے، بات کرو تم حضور کے دربار میں مگر دھیمی آواز میں بات کرو. ایسا تمہارا دھیمی آواز میں بات کرنا تمہارے دلوں کا تقوی ہے، فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازتا ہے. بات کرو مگر بلند آواز سے نہ کرو، دھیمی آواز سے بات کرنا، حضور کے دربار میں اپنا دکھڑا سناؤ، صلاۃ و سلام عرض کرو، مگر تمہارے انداز سے یہ سمجھ میں آئے کہ غلام اپنے آقا کے دربار میں گفتگو کر رہا ہے، اپنے آقا کو سلام عرض کر رہا ہے. جی مگر یہ کیا ہے؟ تو یہ بے ادبی ہے. جنہوں نے ایک ہی سبجیکٹ، وہ عشق میں پاگل پن ہو، وہ عشق میں بے ادبی ہو، جہالت ہو، سب مکس، بس اپنے آپ سمجھ رہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں. اس لیے کسی ایک سبجیکٹ پہ فوکس کر کے آپ دوسرے چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا دین کامل نہیں ہوگا. تو اس پر بھی خرچ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے کوئی ایک سبجیکٹ کو پکڑا ہے، کوئی اطاعت کے سبجیکٹ پہ کوئی تعظیم سے دور کر رہا ہے، عشق سے دور کر رہا ہے. یہ بھی تو غلط ہے. تو اس آیت میں جو بیان کر رہا ہے خدا، ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو، اللہ سے جو وعدہ کیا اور ان تک جو دین کا پیغام پہنچا، اس کو پیغام پہنچانے میں تھوڑی سی آیتوں کے بدلے، تھوڑے سے مال کے بدلے میں اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں یہ لوگ. تو آج میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فرقے جو جنم لیتے ہیں، کیوں جنم لیتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ پہ عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سب. یعنی مکمل پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، قرآن میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. تو جب پورے دین کو چھوڑ کر اپنے پسند کے سبجیکٹ کو اپنا لیں گے، باقی چھوڑ دیں گے، اور اسی پہ فوکس کر کے سارے دین کو ایک سمندر کو کنواں بنا کر بولیں گے کہ یہی دین ہے، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس سے جو ہے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اس سے نئے نئے فرقے جنم لیتے ہیں. سمندر جہاں پر ہوگا جی وہاں پر ٹھہراؤ ہوگا. پانی اگر بجلی میں اگر آدھا ہوگا تو بھڑکے گا بہت. سمندر میں تو جس کا علم جتنا سمندر جیسا ہوگا، جس کے پاس وہ سمندر میں علم بھی ہوگا، عشق بھی ہوگا، ادب بھی ہوگا، اطاعت بھی ہوگی، پھر اس میں ٹھہراؤ بھی ہوگا. جی وہ فائدہ دینے والا ہوگا، وہ نفع بخش ہوگا، وہ دین کامل دین ہوگا. جی وہ ایک جز نہیں، ایک پارٹ نہیں ہوگا، وہ سمندر ہوگا، وہ کامل ہوگا. تو یہ جھگڑے جنم لیتے ہیں، فتنے جنم لیتے ہیں، تو کسی ایک بات کو پکڑ کر اسی پہ فوکس کرنے اور خود کو ہی حق پہ سمجھنے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. کوئی آیا ہے جو ہے، اب دیکھیے شیعہ حضرات کو دیکھیے، وہ اہل بیت کی محبت پہ اتنا فوکس کرتے ہیں، اتنا فوکس کرتے ہیں. بے شک جان قربان ہے، ہماری اولادیں، ماں باپ، بھائی بہن سب کچھ قربان ہے ان کی محبتوں پر. مگر اس کا مطلب یہ کس نے اجازت دی کہ تم کو صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرو؟ اس کے بدلے میں صحابہ کو برا بھلا بولو، ان کی محبت میں ان کو گالی گلوچ، یہ کس نے اجازت دی بھائی آپ کو؟ دین تو کامل تب تھا جب صحابہ رسول اللہ کے گھر والوں کا حیا ہے تو ان کی صحبت والوں کا بھی حیا کرو تم. پھر ایک فرقہ ایسا ہے جو ان کے گھر والے صحابہ کی تعظیم اور تربیت، ان کے اخلاق اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی بات کرتا ہے، مگر ان کے گھر والوں سے بغض اور حسد رکھتا ہے. یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی. پھر یہ تو ہو گیا، پھر اب اس میں شیخ میں شیخ، شیخ میں شیخ، بات میں بات، بات میں بات، اب ہر بات میں ایک جنم لیتے جا رہا ہے فرقہ. پھر اب ایک ایسا بھی ایک نیا دور ایسا پیدا ہو گیا. اب یہ جو میں بول رہا ہوں آپ کو، یہ تو تھوڑے سالوں پہلے تک کی بری کیا بولتے پرابلم تھی. اب آج کے دور جدید میں تو ایک ایسی نئی پرابلم جنم لی ہے جو نہ خود کو شیعہ بولتا ہے، نہ جو ہے خود کو خارجی کہتا ہے، خود کو سنی بولتا ہے. سنی کہتا ہے میں بھی سنت سے ہوں، اہل سنت سے ہوں، میں صحابہ اہل بیت کی محبت کا دامن پکڑنے والا ہوں، میں غوث اعظم کا جھنڈا لگانے والا ہوں، میں 11ویں شریف کرنے والا ہوں، میں غریب نواز کی نیاز کرنے والا ہوں. پھر اس میں جو ہے ایک ایسی رافضیت کی بو آتی ہے جس سے جو ہے صحابہ اکرام کی گستاخیاں ثابت ہوتی ہے، جس کی بیانات سے، جس کے خطابات سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں نظر آتی ہیں. جی سرکار دو عالم کے صحابہ، اور جو ہے صحابہ کو برا نہ بولو، صحابہ کو برا نہیں بولتا سچا سنی. تو جواب دیتے ہیں ہم صحابی کو برا نہیں بولتے، برے کو صحابی نہیں بولتے، صحابہ کو برا نہیں بولتے، صحابت کو ہم برا نہیں، بلکہ ہمارا شیوا، ہمارا پیغام، ہمارا مزاج تو ہے کہ برے کو صحابی نہیں بولتے. یہ کہاں سے نکالا مطلب تو؟
یہ کہاں سے نکالا ذہن میں؟ تو آیا کہاں سے تیرے ذہن میں کہ برے کو صحابی مت بولو؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے انصاف والے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب یہ جو مطلب میں مطلب نکال کر نئے نئے شیخہ پیدا کرتے ہیں، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے اب اچھے اس میں درباری لوگ بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں، اس میں خان ہیں کہ خان یہ جاہل ملا جالی صوفی جالی مشائخین بھی اس میں جو ہے کیا بولتے شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ دین میں پختگی نہیں رہنے کی وجہ سے اہل سنت پہ الزام، اہل سنت بدنام ہو رہی ہے، یہ فرقے جنم لیتے جا رہے ہیں چند پیسوں کی خاطر۔ چلو تمہارا یہ کام کر دیں گے، یہ ہو جائے۔ ایمان کمزور ہو گیا، دنیا کی تنگ دستیاں اتنا پریشان کر دی ہیں، دنیا کی رنگینیاں اتنا اٹریکٹ کرتی ہیں کہ ایمان کا سودا کرنا آسان ہو گیا ہے مومن کے لیے۔ چھوڑ دو یہاں ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے، اب کرنے جا رہا ہے تو کرنے جا رہا ہے، ساتھ میں جو ہے اس میں اپنے مطلب کو اپنے کام کو صحیح ثابت کر رہا ہے، وہ بھی ایک تو غلط کر رہا ہے، اس کو بھی دین بتا رہا ہے، پھر اپنے نام کا ایک فرقہ پیدا کر کے اپنے مریدین معتقدین سب کو جمع کر کے اب اس کو دین کی تبلیغ سمجھ کے لوگوں میں پھیلا رہا ہے۔ واہ رے واہ! آپ سمجھ رہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ ایک ولی کے نام کا ایک چلہ بنا دیا کہ غوث پاک کا چلہ ہے، اب وہاں پہ حاضری ہوگی فلاں ہوگی۔ یہ کہاں کا دین مجھے بتائیے؟ یہ تو کسی کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ میں میرا اشارہ میں کسی کی طرف طنز کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں ان جنرل بات بول رہا ہوں۔ ایک غوث پاک کے نام کی حاضری یہاں پہ ہوتی ہے، غوث پاک کی حاضری ہوتی ہے، علاج معالجہ، تم پکڑو جنات کو، تم قبضے میں لاؤ جنات کو، اس کے ذریعے سے علاج معالجہ کرو، نام ولی کا استعمال کرو اور خود کو بولو کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ واہ رے واہ! یہ کیا ہے؟ دین کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں بیچنا ہے، یہ تھوڑی سی دولت حاصل کرنا تھا اس کو، اور اس لیے ولیوں کا سہارا لیا، قرآنی آیتوں کا سہارا لیا، صحابہ اہل بیت کی محبتوں کا سہارا لیا، اور دین کو بیچ رہا ہے چند ٹکڑوں کی وجہ سے، چند دولت کے کیا کہتے ہیں ریال کے بدلے میں، چند ڈالرز کے بدلے میں ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ اس کی زد میں آنے والی عوامی نہیں ہے، صرف اس میں سب سے پہلے علماء شامل ہیں، اس میں سب سے پہلے دین کے سربراہ، مدارس، مفتیان کرام سب شامل ہیں اس میں ہر ایک کو نہیں بول رہا ہوں، بڑے بڑے پہلے شروع ہوتا ہے دین یہیں سے، تاکہ ان کو پکڑ لو، ان کے مریدین، ان کے غلام، ان کے چاہنے والے۔ مصلی کا امام ہاتھ میں آ گیا تو پھر مصلی اپنے آپ ہاتھ میں آ جائیں گے۔ تو وہ لوگ یہود و نصارہ پہلے اٹیک کرتے ہیں تو یہ پہلے چہروں کو، یہ فیس ویلیو کو استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، یہ ان کی فیس ویلیو ہے مارکیٹ میں، ان کو خریدو بس کام اپنے آپ آسان ہو جائے گا۔ تو یہی وجہ سے فرقے جنم لے رہے ہیں، اور یہی اسی چیز کی طرف قرآن میں اشارہ دے رہا ہے خدا۔ اللہ تعالیٰ سے تم آخرت میں کوئی بھلائی کی امید مت رکھو، تم لاکھ کروڑ غوث پاک کے نعرے لگا لو، آپ لاکھ میلاد کے جلسے کر لو، آپ لاکھ 11ویں شریف کر لو، آپ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، آپ کو دھوکہ دے رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے اور قوم کو دھوکہ دے رہے آپ۔ ہم اگر اس طرح کریں گے تو ان کے صحیح پیغام کو پہنچانا۔ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا علاج معالجے کا کہ چلہ رکھو، بس ان کے نام کی حاضری دے دو، بول دو کہ جن کو حاضر کرو اور بولو کہ جو ہے تم جو ہے یہاں پہ میری حاضری ہوگی، معین الدین کے نام کا چلہ رکھو، ایک پتھر بناؤ یا پھر ان کے نام کی خبر بناؤ، بس اب اعلان کر دو، اناؤنسمنٹ کر دو، لوگوں کا علاج وغیرہ کرو اور بولو کہ جو یہ قوم کی خدمت کا یہ طریقہ کیا حضور نے سکھایا ہے؟ جنات بلیات کو دور کرنے کا یہ طریقہ کیا رسول اللہ نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، غوث پاک نے سکھایا ہے؟ کہیں سے بتاؤ نا ذرا، ایک آیت تو ہی صحیح، ایک ضعیف حدیث سے صحیح بتاؤ نا۔ قرآن میں ہر چیز کا علاج وغیرہ بتایا گیا، صحابہ اکرام، اہل بیت، رسول اللہ، اولیاء اللہ کی پوری زندگی بھری پڑی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو ہے علاج وغیرہ کے واسطے ایک میرے نام کا جو ہے ایک لکیر کھینچ دو، دائرہ بتایا، آپ نے وہ طریقہ بھی بتایا علاج معالجے کا۔ جی آپ نے بتایا کہ تمہیں اگر چاہیے مدد کے لیے تو مجھے بتاؤ، مغرب میں بھی اگر ہوگا، مشرق میں بھی ہوگا، مصیبت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کو آ جاتا ہوں۔ آپ کی مدد کے انداز الگ الگ بتائے گئے، جی اللہ سے مدد طلب کرنے، روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کہ روحانی تعلیمات باضابطہ پراپر آپ کو جو ہے کتاب و سنت سے ثابت ہیں، مل جائیں گی آپ کو، اولیاء کی تعلیمات میں مل جائیں گی، حضور کے صحابہ کی تعلیمات میں بھی مل جائیں گی۔ اس کو پاکیزہ تعلیم کو چھوڑ کر یہ ناپاک طریقہ کس نے سکھایا قوم کو؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ شارٹ کٹ مارنا چاہتا ہے مسلمان، راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتا ہے مسلمان، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر متقی۔ اب یہ اولیاء اللہ بیچارے بھولے بھالے، اللہ میں فنا فی اللہ رہنے والے، ان کو مطلب ہی نہیں دنیا سے، خدا میں رہنے والے، ایسا خدا میں تھے یہ لوگ، بادشاہ غلام بن کے ان کے سامنے
سامنے آتے پراپرٹیاں لٹا دیے ان لوگوں پر, اپنی جائیدادوں کو وقف کر دیے, تب بھی بے نیاز رہتے تھے یہ لوگ. ان کو مطلب ہی نہیں تھا, وہ چاہتے بھی نہیں تھے کرامتیں خدا ان سے کروا دیتا تھا, نہ وہ کرامتوں کے دیوانے تھے, نہ کمر کرامتوں کو پروف کیے کبھی, نہ ولایت کو پروف کیے, وہ تو خدا میں فنا رہتے تھے. اب ویسا تو ہو نہیں سکتا آج کے مسلمان سے, ویسا تقویٰ, ویسی طہارت, ویسی تہجد گزاری, ویسا اللہ میں فنا رہنا, ویسا تو ہو نہیں سکتا. پھر کرنا کیا جس سے قوم اٹریکٹ ہو کر اس کو پیر سمجھ بیٹھے ہو مسلمان, عوام اس کو اللہ والا سمجھ بیٹھے, عوام اس پہ بھروسہ کر کے پراپرٹیاں لٹا دے, کرے تو کیا کرے. اب اس کے لیے جو ہے پھر نماز پڑھنا تو ہو نہیں سکتا, وہ تقویٰ وہ طہارت کی خیرات بھی نہیں لا سکتا, پھر نام ان کا لینا ہے, پھر شارٹ کٹ مارو بھائی, چند دن کا وظیفہ پڑھو, یہ وظیفے سے یہ جن مل جاتا ہے, چند وظیفے سے یہ نام کا ورد کرو, قوم تمہارے کم کنٹرول میں آ جاتی ہے جی, یہ نام کا وظیفہ پڑھو, شیطان آ جاتا ہے, جن آ جاتا ہے, جنات کا سردار آ جاتا ہے, بس لوگوں کے دلوں میں تمہاری چاہت بیٹھ جاتی ہے, لوگ تم کو سلام کرنے لگیں گے, دنیا بھر کے ناپاک طریقے. ان میں سے کوئی ایک طریقہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے مجھے بتا دیجئے, میں غلامی لکھ لوں گا اس کی. اس طرح کی کوئی تعلیمات کوئی بتایا ہو تو یہ دین کو بیچا جا رہا ہے. یہ اس طرح کے بیچنے کی وجہ سے فرقے جنم لے رہے ہیں, اور ہم میں بھی آپس میں جھگڑا, اختلاف, اتحاد نہیں رہا. سنی ہو کر بھی, قادری ہو کر بھی, چشتی ہو کر بھی, نظامی ہو کر بھی, سب ایک دوسرے کے ہو کر بھی جو ہے اللہ والوں کے ماننے والے ہو کر بھی ہم میں بھی اتحاد نہیں رہا. کیوں؟ ہم بھی جو ہے, ہمارا ٹارگٹ بھی جو ہے اولیاء نہیں رہے, ان کے نام سے دنیا کمانا رہ گیا. ہمارا ٹارگٹ بھی رسول اللہ کی تعظیم, ان کی سنتیں, ان کا عشق نہیں رہا, ان کے نام پر دنیا کمانا رہ گیا. دنیا کی رنگینیاں دیوانہ کر رہی ہے, ہم کو اٹریکٹ کر رہی, بھاگے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گئے دنیا پانے کے لیے. یہ سب کچھ ہوتا ہے, اس لیے حضور نے فرمایا تمام گناہوں کی جڑ جو ہے نا, جس کو سر بولتے, سر جس طرح ہیڈ کیا کہتے ہیں, HOD جس طرح بولتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ بولتے ہیں یہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, یہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں پورے گناہوں کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کون سا گناہ ہے پتہ ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ پورے گناہوں کے ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ ہیڈ ہے دنیا سے محبت کرنا. یہ گناہ اگر کسی کے اندر آ گیا تو پھر وہ کہیں کا بھی ہو, کچھ بھی کر سکتا ہے, چاہے وہ سنی رہے یا غیر سنی رہے, مسلمان رہے, کوئی بھی رہے. اب وہ گناہوں پہ گناہ کرے گا دنیا کو پانے کے لیے. اس لیے وہ ریزن بھی بتا رہے خدا, یشترون بعہد اللہ, آیتوں کو بیچتے ہیں, اللہ کے وعدے کو بیچتے ہیں. کیوں؟ تھوڑی سی دولت کی خاطر. اللہ فرمائے لا خلاق لہم فی الآخرہ, اب ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں آپ لوگوں کو, اس لیے بول رہا ہوں, آپ جو ہے کل کے دن کسی ایسے ڈپلیکیٹ پیر سے, ڈپلیکیٹ جعلی پیر سے, جعلی مولوی سے اس طرح کا کوئی مل جائے, چند تعویذ پلیتے کی اگر بات کرے تو اس کی باتوں میں آ کے آپ اپنے ایمان کا سودا مت کرو, بیوقوف بنا رہا ہے وہ آپ کو. آپ کے پاس پاکیزہ تعلیمات ہیں, غوث الاعظم کی پاکیزہ تعلیمات ہیں, جنید بغدادی کی تعلیمات ہیں, صوفیاء اکرام کے ماننے والے ہیں تو ان کی تعلیمات ہیں. آپ دیکھیں گے اگر صوفیاء اکرام کی تعلیمات میں یہ لوگ جو ہے آپ کو, ان کی پوری دنیا ہوتی ہے پورے توکل کے باب میں, ان کی پوری دنیا ہوتی ہے کیا کہتے ہیں صبر پہ, ان کی پوری دنیا ہوتی ہے سخاوت پہ, ان کی پوری دنیا ہوتی ہے استغنا پہ, دنیا سے بے نیاز رہنا. ان کی پوری تعلیمات اسی میں بھری پڑی, اسی میں ڈوبے ہوئے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کوئی کسی بادشاہ کے در پر جو ہے کوئی ایک مرید کھڑے ہو کر سائل, مرید بول رہے ہیں, مرید سائل جو ہے کھڑے ہو کر بادشاہ جو ہے لٹا رہا ہے, سب کو, عوام کو, رعایا کو دے رہا ہے کہ پیسہ چلو میں سب کو غریبوں کو بانٹتا ہوں بول کے بانٹ رہا ہے, تو لائن لگ جاتی نا سب کی. تو ویسے لائن میں کھڑے ہونے والوں میں کوئی مرید بھی ہے کسی شیخ کا, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ کا, فرمائیں. تو آپ نے کہا کہ یہ اس کے پیر کے دنیا دار ہونے کی علامت ہے جو بادشاہ کے در پہ کھڑا ہے وہ. اللہ اکبر, سمجھ رہے آپ؟ میں آپ کو صوفیاء اکرام کی تعلیمات کا حوالہ دے رہا ہوں, میں آپ کو, یہ کسی 14ویں صدی کے مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ کوئی بادشاہ خیرات کرنے کو بیٹھا ہے, کوئی مرید جا کر, وہ بھی خیراتیوں میں جا کر میں بھی, مجھے بھی چاہیے بول کر کھڑے ہو گیا اگر لائن میں, تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ تو بول رہے ہیں یہ اس کا پیر دنیا دار ہے, اس لیے اس کے مریدوں میں وہ دنیا داری کا رنگ چڑھا ہے. ورنہ جو ہے اصل فقیر جو ہوتا ہے وہ بادشاہوں کا فقیر نہیں ہوتا, وہ مولا کا فقیر ہوتا ہے, وہ اللہ کا فقیر ہوتا ہے. فقیر مانا محتاج, مانگنے والا, سائل. تو فقیر بادشاہ کے در پہ دنیا کا سائل نہیں ہوتا, وہ اللہ کے در پہ اللہ کا سائل ہوتا ہے. ولی کے در پہ کھڑے ہو کر بھی اللہ کو مانگتا ہے, یہ ہے حقیقی معنی میں فقیر. اللہ سے, یہ تو ان کی شان ہے.
یہی تو ان کی دولت ہے. اس لیے صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر ہی فقیری ہی میرا فخر ہے، جس پر مجھے فخر ہے وہ فقیری ہے. تو صوفیہ کا بھی یہی طرز ہے. ان کی شان کیا، ہر فیلڈ والوں کا ایک پیشن ہوتا نا. کرکٹرز کا پیشن کیا ہوتا ہے؟ کرکٹ کھیلنا. جی گیمز، اسپورٹس مینس کا کیا پیشن کیا ہوتا ہے؟ گیمز کھیلنا. تو اولیاء کا، صوفیہ کا بھی ایک پیشن ہوتا ہے. تو صوفیہ کا پیشن کیا ہے؟ وہ فقیر ہوتے ہیں. ہمارا پیشن یہ ہے کہ ہم دنیا نہیں مانگتے خدا سے. ہمارا پیشن یہ ہے کہ مولا کے سپرد کر دیتے ہیں، مولا کو مانگتے ہیں. اور مولا کسی بھی حال میں رکھے، ہم مولا سے مولائی کا سوال کرتے، دنیا کا سوال نہیں کرتے. اور یہ ہمارا پیشن ہے. خدا ہم کو کھلائے پلائے، بھوکا رکھے. ہم دنیا نہ ولی کے در پہ جا کر ولی سے دنیا مانگتے ہیں، نہ رسول کے در پہ جا کے رسول سے دنیا مانگتے ہیں، نہ خدا کے در پہ جا کر خدا سے دنیا مانگتے ہیں. ہمارا فقر تو مولا ہے، ہماری فقیری تو مولا ہے، مولا ہی کو مانگتے ہیں. یہ ہے حقیقی صوفی ہونے کی تعلیم. میں اس کا مطلب یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں کہ ولی کے در پہ جا کے تم دنیا مت مانگو. سرکار یا کرم فرمائیے ہم پر، ہمارے لیے دعا فرمائیے، توجہ فرمائیے. آپ کی روحانی فیض سے ہمارے کاروبار میں ترقی ہو جائے. اے اللہ تعالیٰ تیرے اس محبوب بندے کے صدقے میں کاروبار میں ترقی کر دے. تو یہ دعا کرنا ناجائز ہے، نہیں بول رہا ہوں میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو ان کا نام لے کر دنیا داری کر رہے ہیں. ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تم واقعی فقیر ہوتے خدا کے تو فقیروں کا تو یہ حال تھا. تم ان کی فقیری کا نام لے کر یہ دنیا کی فقیری بتا رہے ہو، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. میں ایسے لوگوں کی زد میں، چنگل میں آپ نہیں آ جانا. چند باتیں آگے پیچھے کی وہ بول دے، آپ کے دل میں کیا سوچ رہا ہے، ایسی باتیں سن کر آپ ہو گئے اٹریکٹ اور بیوقوف بن گئے اس کی باتوں میں آ کر. ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہونا، اس لیے بول رہا ہوں میں آپ. اور یہ خاص کر کے عامل لوگ، علاج کرنے والے، یہ ان سے تو اپنا دین بچاؤ پہلے، اپنے تو ایمان بچاؤ پہلے. آپ ایک بار اگر کسی عامل سے جڑیں گے، آپ میری بات کو گھاٹ باندھ کے لکھ کے رکھ لیجیے. آپ ایک بار کسی علاج کی صورت میں آپ کسی ایک عامل سے جڑیں گے، آپ مرتے دم تک آپ اس سے نہیں ٹوٹ سکتے. بس وہ سلسلہ چلتے رہتا. ایسا کر دیتا، وہ آپ کو گھول دیتا، نمک جس طرح گھل جاتا پانی میں، ویسا گھول دیتا آپ کو اپنی باتوں میں. اب آپ کو عادت ہو جاتی ہے اس کی. ہر بات سے پہلے ارے وہ تو بہت بڑا کام کر دیے میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ہو گیا. بندش نہیں ہو رہی تھی، ہو گیا. گھر لینا چاہ رہا تو نہیں مل رہا تھا، وہ ہو گیا. لہٰذا ہر پرابلم کا سولوشن ان کے پاس ہے. اب جوڑ دیتا آپ کو. چین جس طرح جڑ جاتی ہے نا، آپ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اپنے سے جوڑ دیتا ہو. آپ کا یہ کام نہیں، وہ وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ وجہ، وہ چلتے رہتا سلسلہ. آپ کی ہر پریشانی میں وہی چہرہ نظر آتا آپ کو. میں یہ کام کرنا چاہوں تو ٹھیک ہے، میرے لیے نہیں غلط ہے. ارے بھائی ذرا ایک بار صبح میں فجر پڑھا نہیں پڑھا اس کا بھی تو جائزہ لے. آج کی 5 وقت کی نمازیں تیری ہوئی نہیں ہوئی، وہ بھی تو جائزہ لے ذرا. نہیں، یہ سب توڑ دے گا آپ کو، اپنے سے جوڑ دے گا، دنیا دین سے توڑ دے گا آپ کو. اور یہی چل رہا ہے آج کل. کیوں؟ راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتا ہے مسلمان. ویسے تو ہر کوئی بننا چاہ رہا ہے، مگر مسلمانوں کو کیا لینا دینا ہے سب چیزوں سے؟ آپ حلال کماؤ، اسی میں برکت دے گا خدا. جتنی بھی دولت دے خدا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو تھوڑی سی دولت دیتا ہے اور اس میں وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے، تو قیامت میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی تھوڑی سی عبادت پہ بھی خدا خوش ہو جاتا ہے. اس کے پاس نہ زیادہ سنتیں ہیں، نہ نوافل ہے، کچھ نہیں، بس تھوڑی سی عبادت اس کے دامن میں ہے. ایسا بندہ ہے کہ اس کو خدا دنیا تھوڑی دیا تھا مگر اس میں خوش تھا، کوئی بات نہیں میں اس پہ خوش ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی تھوڑی سی عبادت پہ خوش ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ حساب نہیں لیتا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ بے حساب تھا. بولا کوئی بات نہیں، میں شکر گزاری کرتا ہوں اس بات پہ. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی تھوڑی سی بات پہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، عبادتوں کو قبول کر لیتا ہے. ہائے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے گفتگو بھی نہیں فرمائے گا، بات چیت بھی نہیں کرے گا ایسے شخص سے. ولا ینظر الیہم، اور اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ایسے شخص پر جو دین کو بیچتا ہے اور اپنے وعدوں کو بیچتا ہے اور قسموں کو توڑتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، یہ سب شامل ہے اس میں. عہد کو پورا کر توڑنے والے، عہد کو بیچنے والے، یعنی وعدوں کو توڑنے، وعدوں کو بیچنے اور قرآنی آیتوں کو چھپانے والے، قرآنی آیتوں اور اس کی مفہوم کو چھپانے والے، اصل دین کے پیغام کو چھپانے، حقیقت کو چھپانے والے، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. پاک کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ اگر اللہ چاہے تو جو ہے کیا کہتے ہیں، گناہ گار کو بھی جو ہے توفیق دے سکتا ہے، شرابی کو بھی توفیق دے سکتا ہے، بدکار کو بھی توفیق دے سکتا ہے، وہ راہ راست پہ آ جا سکتا ہے، توبہ کر
سکتا ہے، ہدایت مل سکتی ہے اس کا خدا کی طرف سے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے دین میں کھلواڑ کرنے والے، اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں سے امکان نہیں ہے خدا کا کہ جو ہے خدا ان کو جو ہے توفیق دے دے، ان کو ہدایت دے۔ ولا یزکیم، یہ میرا مزاج نہیں کہ میں ایسوں کو بھی توفیق دے دوں، اپنی توفیق سے دور رکھتا ہوں ان لوگوں کو، فرمایا خدا۔ ولا ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، یعنی نفس کا جو تزکیہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کی طرف، اپنے گناہوں سے پردہ اٹھ جانا، اپنے آپ کو برا سمجھنا اور میں غلط کر رہا ہوں، یہ احساس جو ہے جب تک انسان کے اندر بیدار رہتا ہے وہ بندہ توبہ نہیں کر سکتا۔ جب اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، سمجھ لیجیے اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے اس کو، وہ توبہ کر کے خدا کی طرف لوٹنا چاہ رہا ہے، تو اللہ جس کو بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اس سے گناہوں کے پردے اٹھا دیتا ہے اور وہ شرمندہ ہو کر خدا کے دربار میں آ جاتا ہے۔ تو ایسی توفیق میں ان لوگوں کو نہیں دیتا جو ہے اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں اور اپنے دین کو جو ہے کیا کہتے ہیں دین میں کھلواڑ کرتے ہیں۔ ولا یزکیم ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس میں فرمایا ولا ینظر الیہم، میں ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں فرمایا۔ اب اس میں جو ہے الگ الگ تفسیریں ہیں، الگ الگ مفسرین نے اپنی کیا کہتے ہیں روایتیں پیش کی ہیں کہ ایک تو خدا ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، اس سے مراد یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جو ایمان والوں کے لیے خصوصی نظر کرم ہوتی ہے، جیسے شفقت، محبت، نظر کرم خدا کی ایمان والے اور اس کے نبیوں، رسولوں، صحابہ، اولیاء پر، اس کے ماننے والوں پر جس طرح خدا نظر کرم فرماتا ہے، اس طرح نظر رحمت ان پر نہیں فرمائے گا قیامت میں۔ دیکھے گا تو ان کو بھی، اور اللہ کی نظر میں ہر کوئی شامل ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرا ہو یا کافر، ہر ایک خدا کی نظر میں ہے، مگر وہ لوگ خدا کی جلالی نظر میں ہے، جمالی نظر میں نہیں ہے، ان پر کرم نہیں فرمائے گا خدا، یہ بیان یہ مقصود ہے۔ اور دوسرا ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا کا مطلب بھی یہی بیان کیا گیا، اللہ ان سے بات تو کرے گا مگر ان سے پیار سے، محبت سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان سے غضبناک ہو کر بات کرے گا، یہ بھی ایک روایت آئی ہے۔ ورنہ کیونکہ قرآن کی ایک اور آیت میں بیان کیا گیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلُونَ، ہم جو ہے قیامت میں ان کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، دیکھو یہ رسول تھا تمہارے پاس آیا تھا، تمہارے پاس آیا تھا نہیں آیا تھا، یہ کتاب لے کر آیا تھا نہیں آیا تھا، توریت، زبور، انجیل، قرآن، فلاں فلاں نبی اپنے دور میں تمہارے پاس آیا تھا نہیں آیا تھا، یہ پیغام تم کو بتایا تھا نہیں بتایا تھا، اب بتاؤ تم نے اس کا کیا کیا؟ تو ان کو بلا کر جو ہے ان سے سوال کرے گا اور ان سے گفتگو کرے گا، یہ بھی آیا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں بولا جا سکتا کہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا، خدا ان کی طرف ٹوٹلی نہیں دیکھے گا، ایسا نہیں، ان سے باتیں بھی کرے گا، خدا ان کی طرف دیکھے گا بھی، مگر شفقت سے، پیار سے، محبت سے، رحمت بھری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ ان سے گفتگو فرمائے گا تو جلال اور غضب سے گفتگو فرمائے گا، وہ نظر رحمت سے خدا کی محروم ہوں گے۔ اور ایک روایتوں میں آیا ہے اللہ بات کرے گا تو پردے میں رہ کر فرشتوں کے ذریعے ان سے بات کرے گا، یہ بھی ایک روایت مفسرین نے بیان کی ہے۔ تو پردے میں رہ کر بات کرنا ہو یا پھر سامنے رہ کر غضب والی نظر سے بات کرنا ہو، یہ سارے کا سارا عذاب کا ہی سبب ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ کرم والی بات، رحمت والی بات تو تب ہے خدا بندے کے سامنے آئے اور مسکرا کر بندے کا حال پوچھے، جی یہ کتنے کرم والی بات ہے، ہائے ہائے۔ سرکار دو عالم فرماتے تھے نا، چاند کی طرف دیکھ کر، چودھویں کی رات کی چاند کی طرف دیکھ کر ایک بار حضور نے فرمایا، دیکھو جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو اس طرح انشاءاللہ ان قریب تم اللہ تعالیٰ کو کا دیدار کرو گے، حشر میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو گے، وہ ہم سے باتیں کرے گا۔ ایک روایتوں میں آیا ہے ترمذی شریف میں غالباً حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ انڈیویجلی ہر بندے کو بلا کر گفتگو فرمائے گا، ہر بندے کو انڈیویجل، ہر ایک سے، چل بتا کیا حال ہے، کیا تیرا کیا حال چال ہے، اللہ کی شان کی طرح، اور ہماری حیثیت کیا مجھے بتائیے، اللہ کی در ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، قرآن میں بیان کیا وما کان علی بشر، اس کے بعد کی آیت ہی ہے وہ آ رہی ہے، بندے کی یہ شان نہیں، وہ 7ویں پارے میں بھی ایک جگہ پہ ہے، بندے کی حیثیت نہیں کہ بندے سے خدا بغیر حجاب کے گفتگو کرے، خدا سامنے آ جائے بندے کے اور اس سے باتیں کرے، یہ بندے کی حیثیت نہیں، اس کو سوٹ نہیں کرتا، اس کی اتنی بڑی شان، اتنا بڑا اس کا اسٹیٹس نہیں ہے کہ بندے کے سامنے خدا آ جائے اور اس سے بات کرے، مگر ایمان والوں کے لیے حشر میں بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے بلائے گا اور اس سے گفتگو فرمائے گا اور ہر ایک سے اس کا حال پوچھے گا، چل جنت میں نے تجھ سے وعدے جو کیے تھے قرآنی آیتوں میں اور رسول اللہ نے جو بتائے تھے وہ سارا کچھ ملا کہ نہیں ملا، تو خوش ہے یا نہیں ہے، چل بتا تو مجھ کے غفور الرحیم کہہ کے پکارتا تھا، تو مجھے ستار العیوب کہہ کے پکارتا تھا، یاد کر تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، میں چاہتا تو پورے محشر کے میدان میں تجھے ذلیل کر سکتا تھا، بتا میں نے تجھے ذلیل کیا، تو مجھے ستار العیوب کہہ کے پکارتا تھا، تو مجھے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا کہہ کے پکارتا تھا، چل بتا تجھ کو میں نے سب کے سامنے ذلیل ہونے سے بچایا کہ نہیں بچایا، تیرے میں نے وہ گناہ کو بخشا کہ نہیں بخشا، ہائے ہائے کیا منظر ہوگا، ایک بار امیجن کریے کتنا پرکیف منظر ہوگا وہ، ہائے ہائے ہائے۔
کتنا جمالی، کتنا نورانی، کتنا حسین منظر ہوگا وہ. اللہ کی ذات سامنے ہوگی اور اسے اس کی خاطر تو ولیوں کی ذات، اولیاء اللہ کی روحیں آج بھی تڑپ تڑپ کر پکار رہی ہے وہ ایک لمحے کی خاطر. مولا کب آئے گا وہ لمحہ، کب آئے گا وہ لمحہ. ان کی قبر جہنم بنی ہوئی ہے، حالانکہ وہ جنت میں ہے. میرے الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی کچھ غلط کہہ رہا ہوں، مگر میں صحیح کہہ رہا ہوں. ان کی قبر جہنم بنی ہوئی، حالانکہ جنت بنی ہوئی ہے. وہ جنت میں ضرور ہے، وہ جنت کی روحانی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں ہے، وہ جنتی لباس پہنے ہوئے، مگر ایک چیز ان کو بے چین کر رہی ہے اندر سے. وہ کیا بے چین کر رہی ہے؟ وہ لمحہ بے چین کر رہا ہے کب حشر کا میدان ہوگا، کب حشر بپا ہوگا، کب خدا سے سامنے براہ راست ملاقات ہوگی، کب پردے اٹھائے گا خدا اور کب ہم سے گفتگو فرمائے گا. وہ چیز بے چین کر رہی ہے. آج وہ کہہ کر پکار رہی ہے ان کی روح کہ وہ وقت کب آئے گا ہم کو، جس کی خاطر ہم نے اتنی عبادتیں کی ہے. تو یہ ہوتا ہے صوفی، یہ ہوتا ہے اللہ والا. آپ کو خانقاہ میں جائیں، پیر کے پاس جائیں تو پیر مریدوں پہ یہ رنگ چڑھاتا ہے، مریدوں اللہ کے راہ حق کے مسافروں، اللہ کا ارادہ کرنے والوں. مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو، مرید کہتے ہیں اللہ کا ارادہ کرنے والے کو. تو اللہ کا ارادہ کرنے والوں، اللہ کی زیارت کا ارادہ کرو، اللہ کی ملاقات کا شوق رکھو، اللہ کے دیدار کا شوق رکھو. اور اللہ کی راہ میں اللہ کا ارادہ کرنے والوں، اللہ تک پہنچنے کے پروسیس یہ ہیں. تم اپنے نفس کو مارو، اللہ کا ذکر کرو، اس کو ستار غفار کہہ کے پکارو، اس کے عشق میں ڈوب جاؤ، اس کے فقیر ہو جاؤ، سمدیت کا لباس اوڑھ لو، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، دنیا کی خواہشات سے بے نیاز ہو جاؤ، مستلست ہو کر اس کی دید میں، اس کے تجلیات میں گم ہو جاؤ. یہ ہوتا ہے صوفی، اور اپنے مریدوں پہ یہ رنگ چڑھاتا ہے، نہ کہ دنیا کا رنگ چڑھا کر، دنیا دلا کر، دنیا کی خوشخبریاں سنا کر. مریدوں کی تعداد بڑھانے والا، مریدوں سے دنیا کی طلب رکھنے والا شیخ نہیں ہو سکتا، وہ شیخ کامل نہیں ہو سکتا. وہ ایک آئے 100 آئے اس کو پرواہ نہیں ہوتی کسی چیز کی. وہ بس ایک ہی سوچتا ہے کہ جس طرح میں اللہ کی معرفت میں ڈوبا ہوا، میرے مرید پہ کیسے رنگ چڑھاؤں، میرے مریدوں پہ وہ حال کیسے طاری ہو. جی خود پہ جو حال ہے وہی حال مریدوں پہ چڑھانے کی فکر کرتا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ یہ شیخ کامل ہوگا تو یہ رنگ چڑھے گا. جی یہ سب دنیا کے پیچھے جانے سے، دنیا حاصل کرنے کے وظیفے پڑھنے سے آپ کو دنیا تو مل جائے گی، مگر پھر جو مطلوب ہے اصل ہمارا، جو مقصود ہے جو ہمارا، جو محبوب ہے ہمارا، جو ذات ہماری، جو ٹارگٹ ہے خدا کی، پھر جو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. پھر خدا بولے گا تو جو تمہارا دنیا میں ٹارگٹ تھا وہ مل گیا، تمہارے وظیفوں کا صلہ ہم نے دنیا میں دے دیا، یہاں پہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. وہی فرما رہے لا خلاق لهم فی الاخرہ، آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں حصہ چاہتے ہو، دنیا میں بھی حصہ چاہتے ہو، تو بھی یہ طریقہ ہے صوفیاء کا، اولیاء کا، میرے رسول اور ان کے صحابہ کا. اس کو اپناؤ. دنیا بھی فی الدنیا حسنہ و فی الاخرۃ حسنہ، دنیا بھی خیر خوبی سے گزرے گی اور آخرت بھی خیر خوبی سے گزرے گی. پھر اب آگے فرمایا، وقت ہو گیا. اچھا درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. یہ آیت ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جو کہا تھا، اور یہ ان لوگوں کے بارے میں، پھر یہودیوں کے بارے میں، یہود و نصارہ. بے شک ان میں سے ایک گروہ اہل کتاب کا، ایک جماعت ایسی ہے اہل کتاب کی، جو لوگ یہ کرتے ہیں تورات پڑھتے وقت میں، انجیل پڑھتے وقت میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ السنتہم بالکتاب، کتاب پڑھتے وقت، اللہ کا کلام پڑھتے وقت. وَإِنَّ مِنْهُمْ، اسی فریقوں میں سے، فریق مینس جماعت، گروہ، چاہے وہ یہودی بولے، نصرانی بولے، اہل کتاب بولے. یہ لوگ ایسے ہیں جو اب کتاب پڑھ کر اللہ کا پیغام سناتے وقت میں یہ کیا چیٹنگ کرتے ہیں؟ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں. یہ ایک مطلب تھا تو ایک مطلب کے بدلے میں دوسری مطلب بول دینا. جیسا کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھ لیجیے آپ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تم جو ہے کسی نفس کا قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی کہ اس نے حق کیا ہے، اس کا حق ہے قتل کرنے کا تو ہی اس کو قتل کرو، یعنی کہ اس نے قتل کیا ہے کسی کا تو پھر اس کا قتل کرو. اللہ یہ کہہ رہا ہے. اب وہ لوگ اس کو کیسے مروڑتے ہیں؟ مفسرین نے جو مثال دی میں آپ کو وہ مثال دے رہا ہوں حدیث کی روشنی میں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي إِلَّا بِالْحَدِّ، یعنی کہ کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کو کوئی سزا دینا ہے تو حد جاری کر کے ہی دو. حد مینس سزا دینا، حد مینس سزا دینا. جس طرح جو ہے کوئی کسی کرائم، کسی مجرم کا، کرمنل کا کوئی
کوئی کیا کہتے ہیں جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو سزا جو دی جاتی ہے، اسی طرح فقہ کی زبان میں بھی جو ہے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں جو حد جاری کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے کسی کو سزا دو، کسی کا قتل کرو تو اس کو حد جاری کر کے، یعنی کہ اپنے مطلب سے تم اپنے حساب سے جس کو حقدار سمجھو اس کو سزا دو، اس کا قتل کرو۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو قاتل ہے اسی کو تم قتل کرو۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو قتل کا لفظ نکال کر، حق کا لفظ نکال کر اس کو حد کر دیا انہوں نے، نہیں وہ اس کو حد جاری کرو، حد کے ذریعے اس کو سزا دو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حد ود نہیں، اگر اس پر جو ہے اس کا قتل ثابت ہو گیا تو پھر لہٰذا قاتل کو قتل کی سزا دینی ہے۔ اب یہ لوگ اس طرح آیتوں کو مروڑتے ہیں، آیتوں کو، اس کے معنی کو مروڑتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں انہوں نے جو تبدیلیوں سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، یہ کتاب کا حصہ ہے، اور کیا کہتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور بولتے ہیں یہ جو میں تم کو سنا رہا ہوں یہ قرآن کی کتاب ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ توریت کا حصہ ہے، یہ انجیل کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ بولتے ہیں کہ یہ جو تم کو سنایا ہے نا میں آیت پڑھ کے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی کیا کرتے ہیں، وہ قرآن کا حصہ، اللہ کے کلام کا حصہ بتاتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کا حصہ، اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہے، چاہے وہ قرآن سے ہو یا توریت سے ہو یا انجیل سے ہو۔ پھر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، چاہے وہ کتاب ہو یا پھر وہی جلی وہی کیا کہتے ہیں آپ کے حدیث قدسی کی شکل میں ہو، اللہ کا پیغام کی شکل میں۔ یہ لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اب دیکھیے کہہ رہا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں یہ لوگ، جھوٹا الزام خدا پر لگاتے ہیں، جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ بات کو وہ لوگ بھی جانتے ہیں ایسا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ صرف اور صرف اپنے مذہب کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو حق سے مطلب نہیں ہے، ان کا مذہب، ان کے نبی اپنے دور میں آئے چلے گئے، پھر اب ہمارے نبی آئے، ان کا وقت چل رہا ہے، ان کی نبوت اور رسالت کو مان کر یہ دین کو پروموٹ کرنا تو گیا، وہ اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے میں لگے ہیں، اور اس میں اتنا مگن، اتنا کھو گئے ہیں کہ ان کو جو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کو بھی جھوٹا قرار کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ کو بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ ان کی شرارتوں کی انتہا کا ذکر و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سے اگر بیان میں کوئی لفظ خطا ہوئی ہو حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے